بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تمام رشتوں کا تختہ الٹ دینا چاہیے جن میں انسان نیچ ہو، غلام ہو، حقیر ہو اور نظر انداز کیا گیا ہو۔ کارل مارکس۔ استغفار کے فوائد: پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، حالات اچھے ہو جاتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ نماز کو محبت کے ساتھ پڑھو گے تو اللہ اگلی نماز کے لیے خود بلائے گا انشاءاللہ۔ کچھ لوگ آپ سے نفرت اور حسد اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ کی موجودگی ان کے وجود کو کم کر دیتی ہے۔ کسی کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا اور شاندار ڈنر کر لیں، صبح دوبارہ بھوک لگتی ہے۔ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ کی خاطر کبھی عزت نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے کہتے ہیں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے۔ بچپن سے ہی اپنی خواہشات، اپنے خوابوں کو دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں۔ کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں گھل رہی ہوتی ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بچپن سے ہی بوجھ بانٹ رہی ہوتی ہیں۔ جس کا پیار مرتے دم تک نہیں بدلتا اسے ماں کہتے ہیں۔ ٹائم پاس: ضروری نہیں کہ ٹائم پاس کچھ دن کا ہو، کچھ لوگ 1 سال، 2 سال اور 3 یا 4 سال بھی ٹائم پاس کرتے ہیں، اور اتنی مہارت سے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیتا ہوا آپ کا ہر لمحہ آپ کو سچ لگتا ہے، کیونکہ آپ کو ان پر یقین ہوتا ہے۔ رب سے مانگنے کی عادت بنا لو، کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ رب العزت شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ ایک خوفناک حقیقت ہے کہ حالات کچھ اس طرح کے ہونے والے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مریض کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ آج کی بات: کامیابی انہیں ملتی ہے جو وقت ضائع نہیں کرتے۔ ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا انشاءاللہ۔ دوسروں کو نیچا دکھانے کا شوق لوگوں میں اس لیے بھی ہوتا ہے کہ خود اونچا ہونے کی اوقات نہیں ہوتی ان کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی سی باتیں کرے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ متفق علیہ۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا پینا، سونا اور سانس لینا ہی زندگی نہیں، بلکہ دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا اور ان کی دعاؤں میں شامل رہنا اصل زندگی ہے۔ دوست کو ترقی کرتے دیکھو تو فخر سے کہو یہ میرا دوست ہے، اور دوست کو جب مصیبت میں دیکھو تو سینہ تان کر کہو کہ ہاں میں اس کا دوست ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی نعمتوں میں سے ناخن برابر کوئی نعمت دنیا میں ظاہر ہو جائے تو اس کی وجہ سے زمین و آسمان کے کنارے مزین ہو جائیں، اور اگر جنت والوں میں سے ایک آدمی زمین پر جھانک دے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو اس طرح مٹا دے جس طرح سورج ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، شکوے کے 1000 لفظوں سے شکر کا ایک جملہ بہتر ہے۔ گھمنڈ کس بات پر کر رہے ہو؟
آپ سے بھی امیر، طاقتور، حسین اور جوان کہیں راکھ تو کہیں مٹی ہو گئے۔ کسی کے اکتائے ہوئے لہجے، تھکے ہوئے لفظوں اور بے مروت رویے آخر آپ کو بھی تلخ کر ہی دیتے ہیں۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں، وہ انسان بھی مرا ہوا ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ جو دیر لگ رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو، وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ سمجھنے والے خاموشی بھی سمجھ لیتے ہیں اور نہ سمجھنے والے جذبات کا بھی مذاق بناتے ہیں۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ کبھی کبھی ڈھیروں الفاظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔ جو دل کے سارے درد بانٹ لے، ایسے رشتے زندگی میں بہت کم ملتے ہیں۔ خود پر بھروسہ کرنا سیکھ لو، سہارے کتنے بھی سچے ہوں ایک دن ساتھ چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ کم بولنے والے لوگ صرف پسندیدہ انسان کے سامنے بولتے ہیں۔ جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ ایک تلخ حقیقت، ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ زندگی میں سکون چاہیے تو ضد، غصہ اور خواہش کی پرستش چھوڑ دو۔ زندگی میں سب کچھ عارضی ہے، اگر چیزیں ٹھیک رہیں تو ان سے لطف اندوز ہوں، اور اگر وہ خراب ہو جائیں تو گھبرائیں نہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، میں قیامت کے دن 3 آدمیوں کا دشمن ہوں گا۔ ایک وہ جس نے میرا نام لے کر عہد کیا پھر بے وفائی کی، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ جس نے کسی مزدور سے پورا کام لیا لیکن اس کی اجرت نہ دی۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔ ہر انسان کی سوچ اور مزاج کا معیار ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ رشتوں کو پورے خلوص دل سے نبھاتے ہیں اور کچھ لوگ صرف اپنے فائدے کے تحت اور منافقت کے ساتھ۔ زندگی میں کبھی کسی کی ضرورت نہ بنو، کیونکہ ضرورت تو کوئی بھی پوری کر سکتا ہے، بننا ہے تو کمی بنو، کیونکہ کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ میرا یقین کیجیے، آپ کا رونا، آپ کی پریشانی اور غمزدہ ہونے کا دکھ صرف آپ کی صحت پر پڑتا ہے، کسی دوسرے شخص پر بالکل نہیں۔ درد سب کے دل میں ہے، فرق یہ کہ کوئی لکھ رہا ہے اور کوئی پڑھ رہا ہے۔ جو دوسروں کے دماغوں پہ چلتے ہیں ان کی سوچ غلامانہ ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھا سکتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اس لیے صدقہ دیا کرو۔ دوسری یہ کہ جو شخص کسی ظلم پر ظالم کو صرف رضا الہی کے لیے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ اور تیسری یہ کہ جو شخص ایک مرتبہ مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مسند احمد۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں، لیکن کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ مسلسل جاری ہے مجھ میں ہی تعمیر میری، کہیں سے بنتا ہوں تو کہیں سے روز بکھر جاتا ہوں۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ جان لو وہ تمہارا بھروسہ کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ زندگی کی ٹھوکریں بہت نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہیں۔ تمہیں اس فانی دنیا میں ہر اس چیز سے بچھڑنا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ وہی بے بسی، وہی بندشیں، وہی چاہتیں اے زندگی، میں ابھی تلک نہ سمجھ سکا تو نصیب ہے کہ نصاب ہے۔ انشاءاللہ مجھے پتہ ہے کہ زندگی کا سفر بہت سخت ہے، لیکن میں اپنی منزل پر ضرور پہنچوں گا انشاءاللہ۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے، یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں جی بھر کے محبت کرنے کی مہلت نہیں ملتی، خدا جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے بچا لیتے ہیں۔